بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سمیر صاحب، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے دین کے ساتھ وابستہ فرمایا کہ جو اپنے پیروکاروں کو صرف عبادت نہیں سکھاتا اللہ، اور عبادت کا ایک محدود پیمانہ نہیں عطا کرتا کہ یہ چند رسومات ہیں جن کو مخصوص اوقات میں ادا کر لیں تو آپ کی بس عبادت ہو گئی یا آپ کو اپنے رب کا قرب مل جائے گا، صحیح، بلکہ اس میں عبادت کا جو پیمانہ ہے وہ انتہائی وسیع ہے، اور اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ اللہ، ہر وہ لمحہ، کتنا خوبصورت دین ہے، ہر وہ لمحہ جو اس کے رب کی فرما برداری اور پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر گزرتا ہے، ہر وہ عمل جس سے وہ دنیا سے کوئی بدلے کو دنیا کی کوئی منفیت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہو، لیکن اپنے رب کے حکم کی بجا آوری اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی بھی سنت کے مطابق پیے تو وہ پانی پینا بھی عبادت بلا شبہ ہماری زندگی کا ہر عمل ایک ایسا خوبصورت دین اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے اندر ہمیں جب ہم قرب الہی کی بات کرتے ہیں تو قرب الہی کے متعلق قرآن کو پڑھ کر دیکھیں یا رسول اللہ کی احادیث کو پڑھ کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ترغیب دی گئی ہے نا وہ یہ دی گئی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے جتنے قریب ہے وہی پروردگار کے اتنے قریب ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے دل میں گھر کر جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کر انہیں راضی کر لیتا ہے، پروردگار بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیا بات! یہی وجہ ہے کہ خدمت کے جتنے شعبے ہیں ان تمام تر شعبہ جات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامل اکمل مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے۔ بے شک۔ اور حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ جو بالکل ابتدا کے اندر نزول وحی کی کیفیات کے اندر جب بیان کی جاتی ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول وحی کی کیفیت تھی اس کیفیت کے ساتھ جب اب اپنے کاشان اقدس پہ تشریف لے کر آئے اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تحسین آمیز کلمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے، حالانکہ حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں احادیث کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے زمانے میں جب کسی کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں ہیں، حضور آپ وہ واحد روشنی کی میناریں ہیں جو یتیموں پہ شفقت کرنے والے ہیں، بیواؤں کی داد رسی کرنے والے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کو کما کر ادا کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، حق کی راہ پر چلنے والوں کے مددگار ہیں۔ حضور جس کے اندر یہ تمام طور اوصاف جمع ہوں وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو بلندیوں ایسی بلندیوں پہ پہنچتا ہے جسے پھر معراج کہا جاتا ہے، اس معراج کو ہر کوئی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی سیرت میں خدمت کے تمام تر شعبہ جات ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پر جو ہمیں خدمت کا ایک شعبہ عطا فرمایا وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اچھا، یہ بڑا خوبصورت ایک تعلق ہے، اس کا صرف انفاق نہیں ہے بلکہ انفاق فی سبیل اللہ، مکمل ہی جب ہو رہا ہے، حالانکہ انفاق علی المخلوق ہو رہا ہے، خرچ کس پہ کر رہے ہیں؟ مخلوق پر، دے کس کو رہے ہیں؟ مخلوق کو دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، میری مخلوق کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ مال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ جب اللہ نے عطا فرمایا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پھر اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا ہے۔ تو بظاہر تو مخلوق لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن در حقیقت تمہارا تعلق، تمہارا سودا، تمہارا معاملہ تمہارے پروردگار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس تعلق کو اتنا مضبوط فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے بندے کو دیا اور ختم ہو گیا، یہ شخص تو ختم کر دے گا مگر پروردگار کے ساتھ جو تمہارا لین دین و معاملہ ہوا، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسنہ ہے جو تم نے بندے کو دیا، یہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے قرض حسنہ دیا ہے، حالانکہ میں تو بے نیاز ہوں، یہ قرض حسنہ دیا، اور دنیا میں قرض پر نفع دینے کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے، سود حرام ہے، لیکن وہاں جو قرض حسنہ ہے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پروردگار جب اس کو واپسی فرمائے گا تو بڑھا چڑھا کر واپسی کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی اس کی رحمتیں برکتیں میسر آئیں گی، اور اخروی اجر تو بلا حساب کتاب ہے۔